کی ضمانت دیجئے، اللہ رب العالمین جنت کی بشارت دے گا۔ آج کا موضوع بیان یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ تم جھوٹ مت بولنا۔ انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، نغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أصدقوا إذا حدثتم، إلى آخر الحديث۔ انوار رسالت سے
نے لگائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے، دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، یہ محفل الفت ہے، نفرت سے لڑائی ہے۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، کل قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار و ثناوار ہے، جو پوری برہمانڈ، پوری کائنات اور پوری سنسار اور دنیا کا رچیتا ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مبارکہ و مطہرہ جن کے زندگی کا ایک ایک منٹ پوری دنیا والوں کے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، مجھے یاد آ رہا ہے اس سے پہلے میں نے خطبہ جمعہ میں جب میں نے خطبہ دیا تھا تو آپ سے جس موضوع پر بات کی تھی وہ تھا 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانے۔ آج کا جو موضوع ہوگا وہ 6 چیزوں کی ضمانت دیجئے اللہ رب العالمین جنت کی بشارت دے گا۔ آج کا موضوع بیان یہی ہے کہ وہ 6 کام کون سے ہیں جسے اگر ہم کر لے جائیں یا کریں گے انشاءاللہ تعالی تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت کی بشارت ضرور دے گا۔ اللہ سے دعا ہے بار الہ مجھے خالص کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان یا دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین نے بغیر مقصد کے پیدا کیا ہو۔ انسانوں کی پیدائش کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اے انسانوں سنو، ہم نے تمہیں اس زمین پر دھرتی پر اگر پیدا کیا ہے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے جب ہمیں یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اور ہم اور آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین سے، دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، ان سبوں نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تجھے رب مانتے ہیں۔ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کی روحوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کیا تھا اور پوچھا تھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم سب نے وعدہ کیا تھا اللہ رب العالمین سے اللہ تو ہمارا رب ہے، مگر افسوس اس دنیا میں آنے کے بعد میں اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، تو ہمارا رب ہے، مگر دنیا میں آنے کے بعد یہ مسلمان ہے وہ مسلمان جو لال رنگ کو دیکھ کے بھی سجدہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو ہرے رنگ کی جھنڈی دیکھ کر کے چومنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے نیلے رنگ کو دیکھتا ہے تو ماتھا ٹیکنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ نہیں
بھائی ہم سب کا رب ایک ہے، اسی لیے ہم سب کو عبادت ایک اللہ کی کرنی چاہیے۔ میرے بھائی وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت ضرور دے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث نمبر 2409 2449 نمبر کی حدیث ہے، سلسلہ احادیث ایک کتاب ہے، اس میں نقل کیا صاحب کتاب نے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے کام ہے جسے کرنے پہ ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت کہتے ہیں، عن عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمنوا لستا من انفسکم الى الجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت دیجئے، 6 چیزوں کی ضمانت دے دیجئے، اللہ تمہیں جنت کی ضمانت دے گا۔ کس نے کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصدقوا اذا حدثتم، سب سے پہلی چیز جب تم بات کرو تو سچ بولو۔ پہلی چیز اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچ بولو۔ پہلی چیز یہ ہے میرے بھائی، اگر ہم بات کریں تو سچ بولے۔ اللہ کے بندو، مذہب اسلام میں جھوٹ تمام برائیوں کی عیب بتائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر وہ تمام خامیاں، وہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں ہیں۔ میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زناکاری بھی کرتا ہوں، شراب نوشی بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام برائیوں میں سے اگر آپ کہیں تو میں ایک برائی کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم زناکاری مت کرنا، یہ نہیں کہا تم شراب مت پینا۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ تم جھوٹ مت بولنا۔ کیا کرنا؟ جھوٹ مت بولنا۔ وہ آدمی گیا، کچھ وقت گزرا، گناہ کی طرف مائل ہونے والا تھا، اسے خیال آیا کہ میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے، میں نے نبی سے کہا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ زناکاری کرنا چاہتا تھا، وعدہ یاد آیا، چھوڑ دیا اس گناہ کو۔ شراب پینا چاہ رہا تھا، پھر وعدہ یاد آیا، میں نے نبی محترم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، اللہ کے نبی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایک ایک کر کے اس نے تمام برائیوں کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوتے ہی دوڑا بھاگا آیا، کہا اللہ کے نبی آج آپ نے ایسا نسخہ بتایا، آپ نے وہ نسخے کیمیا مجھے بتا دیا۔ اے اللہ کے نبی میں شراب پینا چاہتا تھا تو مجھے میرا وعدہ یاد آ گیا۔ اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جھوٹ مت بولنا۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے نبی آپ کے ایک بات کی وجہ سے میری تمام برائیاں چھوٹ گئی۔ اے میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا پہلا پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ آپ جب بات کرو تو سچ بولو۔ افسوس اس بات پہ ہے، آج ہمارا مسلم سماج جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں، جس قبیلے خاندان میں رہتے ہیں، جھوٹوں کی بھرمار ہے۔ آپ جا کے دیکھو تو صحیح، یہ دکان پہ بیٹھے گا، 1000 جھوٹ بولتا چلا جائے گا، اسے خبر نہیں۔ اے اللہ کے بندو، یاد رکھنا، جھوٹ برائیوں، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آپ نے اگر جھوٹ بول دیا ہے نا، کسی بات کے لیے آپ نے جھوٹ بولا ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ، سینکڑوں جھوٹ بولنے پڑتے۔ آج کا انسان اگر ہم دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا 70% لوگ جھوٹ کے بل پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بات کرو تو سچ بولو۔ میرا پہلا پیغام آپ کے نام یہ ہے، ہم بھی تو وعدے پہ وعدے کرتے ہیں، ہم بھی تو اس زبان کو نجات
نہیں چلتا ہے. ہم اور آپ کاروبار کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کاروبار میں اگر آپ دیکھیں گے نا 80% لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی بات کہہ کر کے لوگوں سے پیسہ وصولتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اے میرے بھائیو یاد رکھنا، آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کو جنت کی خوشخبری نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ جنت کی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے. اصدقوا اذا حدثتم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم بات کرو تو سچ بولو. ذرا آپ بتائیں تو صحیح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے ہیں. جی ہاں، آپ نبی بنائے نہیں گئے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں میں آپ کا لقب کیا ہے؟ صادق. مانا صادق. صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ بولنے والا. نبی نہیں ہیں آپ. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے ہیں، مگر لوگ آپ کو صادق کے لقب سے پکارتے ہیں. اے میرے بھائیوں، آپ سے بھی یہی کہنا ہے کہ آپ جب بات کریں تو سچ بولے. اپنے زبان کو جب جنبش دے، اپنے زبان کو جب آپ کھولے تو سچ بولے، ورنہ خاموش رہے. آج آپ کہتے ہو نا بغیر جھوٹ کے کام نہیں چلنے والا. اے میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے تو نہیں ہیں ہم، صحابہ کرام سے زیادہ اچھے تو نہیں ہیں ہم، تبع تابعین سے اچھے تو نہیں ہیں ہم. کہاں ہیں آپ؟ مولانا جب تک جھوٹ نہ بولو کام نہیں چلے گا. نہیں میرے بھائی، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، آپ میں ایمان کی کمی آ گئی ہے. خدا را توبہ کرو، سچ بولنے والے بنو. یہ میرا پہلا پیغام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ. جب وعدہ کرو نا، نمبر 2، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ. جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. اے اللہ کے بندو، آج آپ اندازہ لگائیں تو پتہ یہ چلے گا یہ عیب بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے. ہم نے یہاں وعدہ کیا ہے، مسجد سے نکلے صاحب کچھ کوئی وعدہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی مل گیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا آپ رکیے، میں آ رہا ہوں. کیا کہا؟ رکیے میں آ رہا ہوں. وہ آدمی اپنے گھر گیا اور جانے کے بعد میں اپنا وعدہ بھول گیا، اپنا وعدہ بھول گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 3 دن تک آپ اسی جگہ پہ رہے. کھانا آپ نے وہی کھایا، پانی آپ نے وہی پیا. پیشاب اور پاخانے کی جب حاجت ہوتی تو کسی آدمی کو کہہ دیتے میرے بھائی تم یہاں بیٹھ جاؤ، کوئی آدمی آئے تو اس سے بتا دینا کہ محمد قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں. 3 دن کے بعد جب وہ آدمی پلٹ کے واپس آیا تو نبی سے کہنے لگا محمد میں گھر گیا، میں میرا وعدہ بھول گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی آپ اپنا وعدہ بھولے ہیں، محمد اپنا وعدہ نہیں بھولا ہے. اے وعدہ خلافی کرنے والوں، اے وعدے پہ وعدے کرنے والوں، آج ہمارا اور آپ کا المیہ یہی تو ہے نا کہ ہم وعدے پہ وعدے کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. اور یاد رکھنا اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید فرمائی ہے وعدے پہ وعدہ کرنے والوں کے بارے میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ منافق جو ہے نا، یہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. وعدہ کرنے والوں، وعدہ خلافی کرنے والوں، تمہیں خبر نہیں ہے، تم تو یہ سوچتے ہو کہ میں نے وعدہ کیا، وہ آیا. آج لوگ کہتے میں نے اس کو ٹوپی پہنا دیا. جی مثال کے طور پہ میں نے کسی سے قرضہ لے لیا، اللہ ہم سب کو قرضہ لینے اور لینے سے بچائے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے قرضے سے بچائے اللہ رب العالمین. میں نے وعدہ کیا آپ کو 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا. جی ہاں 1 ہفتے کے بعد وہ آدمی آیا، ہونا تو یہ چاہیے میں نے وعدہ کیا میں لے جا کے دے دوں. اگر وہ آیا اب میں نے کیا کیا؟ نہیں کبھی انتظام نہیں ہو پایا، کچھ دن کے بعد مل پائے گا. لیجئے صاحب آپ اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، آپ نے وعدہ پورا کیا. ہم کیا کرتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح. منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب یہ وعدہ کرتا ہے نا منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. منافق وعدہ
خلافی کرنا. اور منافقوں کا درجہ جو ہے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں ہوں گے. میرے بھائی، میرا دوسرا پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی سے کسی بات کے لیے وعدہ کیا ہے نا، تو خدا را اسے پورا کرو. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ جنت کی خوشخبری دے، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارا ٹھکانہ جہنم میں یہ جنت بنائے، تو وعدہ خلافی کرنے سے بچو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے نا، تو امانت داری کا ثبوت دو. جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت داری کا ثبوت دو. مثال کے طور پہ آپ نے میرے پاس لا کر کے کچھ پیسے رکھ دیے ہیں، مولانا یہ پیسے آپ رکھیے، مجھے جب ضرورت پڑے گی میں اسے لے لوں گا، میں اسے مانگ لوں گا. میں نے وہ پیسہ لیا، آپ کو ضرورت پڑی، آپ آئے مجھ سے کہنے لگے وہ پیسہ میرا دے دیجئے. اگر میں نے وہ پیسہ اسی طریقے سے لوٹا دیا تو میں امانت دار ہوں. اور یاد رکھنا میرے بھائی، اگر میں نے وہ پیسہ لوٹایا نہیں، یہ کہا بعد میں لیجئے گا، 2 روز کے بعد لیجئے، 4 روز کے بعد لیجئے، اللہ کی قسم یاد رکھیے گا میرے بھائی، یہ امانت میں خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے. میں نے ایک جگہ یہ بات کہی تو ایک صاحب کو بڑی تگڑی یہ بات لگ گئی. میں نے کہا اس معاملے میں، امانت داری کے معاملے میں یاد رکھنا میرے بھائی، مساجد اور مکاتب کے صدر اور ناظم، انہیں یاد رکھنا چاہیے یہ بات، اللہ کی قسم یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ لوگوں نے آپ کو امانت دار جانا ہے. اگر آپ نے اپنے مساجد اور مکاتب کے پیسے کو ناجائز خرچ کر دیا ہے، یوں ہی بہا دیا ہے، اور آپ کی جب لوگوں کی جسوں نے دیا، ضرورت پر آپ نہ دے پائے، تو آپ سے بڑا خیانت مند کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میں نے یہی جملہ کہا، لوگوں کو چپ گئی یہ بات. میں نے کہا جو سچ ہے وہی تو کہا جائے گا، آخرکار حدیث یہی تو کہہ رہی ہے نا وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ. جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کی حفاظت کرو. اے میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو آپ. ہم نے تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے سیرت کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا. ہمیں یاد رہی تو فلمی گانے یاد رہے، ہمیں غلط چیزیں یاد رہی. اے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو آپ ہجرت کر رہے ہیں، مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، اپنا آبائی وطن چھوڑ کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. اواشوں اور بدماشوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا ہوا ہے، آپ کے گھر کی گھیرا بندی کی ہوئی ہے. لوگ مشورہ کر رہے ہیں محمد کو مار دیا جائے، محمد کی خطا کیا ہے، محمد کو قتل کر دیا جائے، اس کی غلطی کیا ہے. یہی تو نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. ایک ایشور کی اپاسنا کرو، غیروں کی عبادت نہ کرو، یہی تو خطا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائی، نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ اپنے آبائی وطن سے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ آپ جا سکتے. ظالموں نے، آپ کے خاندان والوں نے، عرب کے لوگوں نے منصوبہ تیار کیا محمد کو مار دیا جائے، محمد کو قتل کر دیا جائے. لوگوں نے پلان کیا بنایا؟ ایسا کرو، ایک ایک قبیلے سے ایک ایک آدمی کو لے لیا جائے، سب مل کر کے محمد پر حملہ کریں گے، تاکہ جب پورے قبیلے کے لوگ ایک ساتھ محمد پر حملہ کریں گے نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے لڑائی نہیں کر پائیں گے. محمد کے خاندان والے اور ان کے ماننے والے زیادہ لوگوں سے لڑ نہیں پائیں گے. یہی مشورہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہے. حضرت علی بن ابی طالب کو بلایا. حضرت علی کون ہے؟ آپ کہتے ہو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہیں کچھ نہیں دیتی، دنیا کے لوگ تمہیں جو کہے سو کہے. اے مسلمانوں، محمد کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے راہ نجات ہے. تم اسے اپنا کے دیکھو تو صحیح، تم اسے
दिए जाओगे। उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए लोगों ने उस नबी के घर को घेर लिया है। नबी को खबर हुई ऐसे वक्त में जबकि जान के लाले पड़ रहे हैं, ऐसे वक्त में जबकि लोग मारने के लिए आए हैं, नबी को कुछ याद रहा तो ये याद रहा कि मक्का वालों की कुछ अमानतें मेरे पास रखी हुई है, इसे लौटाना जरूरी है। अगर मैं बगैर दिए हुए चला गया ना, लोग कह सकते हैं मोहम्मद तो भगौड़ा था, भाग गया मेरा सामान लेकर के। ऐ मेरे भाइयों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी की शादी हजरत अली बिन अबी तालिब से हुई थी। वो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी के साथ रहते थे, नबी के चचेरे भाई भी थे। ऐ मेरे भाइयों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, किसी और को नहीं बुलाया, अपने रिश्तेदार को बुलाया, अपनी छोटी बेटी, लाडली बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर को बुलाया और कहा, है अली, आज मेरे इस बिस्तर पे तुम्हें सोना है। किसे पता नहीं कि मोहम्मद के बिस्तर पे सोना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। कौन नहीं जानता, जरा बताओ आप। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आप जो कहे हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। नबी ने अपने दामाद को कहा, सुनाया, कहा मेरे बिस्तर पे सोना है, मैं तो जा रहा हूँ, मगर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद रखना, इन मक्का वालों ने फला फला लोगों की अमानतें मेरे पास रखी हुई है। ऐ डाका ज़नी करने वालों, ऐ अमानत में खयानत करने वालों, मसाजिद और मकातिब में अपने बाप की जागीर समझने वालों, मैं अगर तो हूं तो बेजाना होगा। अमानत में खयानत करने वाले 70% जोहला होते हैं जो नाज़िम और सदर बन करके बैठते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐ मेरे भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी ने अपने बिस्तर पे सुला दिया और नबी ने बताया, मक्का वालों की अमानतें रखी हुई है, इसे दे देना, तब तुम वापस आना। ऐ मेरे भाइयों, बताओ तो सही, नबी को उस वक्त क्या याद रहा? अमानत याद रही, अमानत याद रही। आज हाजी साहब बेचारे हज करने के लिए जा रहे हैं, आने वाले ने कहा, हाजी साहब आप हज पे जा रहे हैं, मेरा कर्जा जो लिए हो दे दो। अरे हज करने जा रहे हैं, मरने थोड़े जा रहे हैं, आएंगे तो दे दो। इस तरह हज कर सकते हैं आप? मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं कि फतवा दूं। बताओ, आप कर्जा लेके खाए बैठे हो, आप सफर पे निकल रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पर निकलते थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बाकायदा आप अपने घर में बता के जाते थे कि ये चीजें फला फला की है, इसे दे देना अगर मैं ना आ पाऊं तो। हम और आप किस किस का खा गए कोई पता ही नहीं चलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुनाया, इसलिए सुनाया कि अमानत रखी हुई है, इसे वापस करना है। ऐ मेरे भाइयों, मैं आज ये करना चाहता हूँ, मेरा तीसरा पैगाम आपके नाम ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा वअदतुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअद्दु इदा तुमिनतुम, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए ना तो अमानत में खयानत ना करो। ऐ मेरे भाइयों, मेरा तीसरा पैगाम आपके नाम यही है कि अल्लाह के वास्ते, तो खुदा आप हो या हम हो, कोई भी हो, अमानत में खयानत ना करे। अगर वो ये चाहता है कि उसे जन्नत की खुशखबरी मिल जाए, अगर वो ये चाहता है कि अल्लाह उसे जन्नत की बशारत दे दे, तो जरूरी है मेरे भाई कि हम अमानतदार बने। चौथी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहफदू फुरूजकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। वहफदू फुरूजकुम, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। और याद रखना मेरे भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स जमानत ले ले, मैं अपने जबान का इस्तेमाल गलत नहीं करूंगा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करूंगा, मैं उसे जन्नत की खुशखबरी देता हूं। शर्मगाह, अरे मेरे भाई, शर्मगाह में ये हमारी आंखें भी दाखिल हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहफज़ू फुरूजकुम, अल्लाह के बंदो याद रखना,
اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو آپ۔ اے میرے بھائیوں، آج اگر ہم سماج پر نظر دوڑائیں نا تو پتہ یہ چلے گا کہ سماج اور معاشرے میں برائیاں جو پنپ رہی ہے اس کا اصل ذمہ دار آج کا نوجوان طبقہ ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، اور یہ نوجوان طبقہ ہم لوگوں کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ لاؤ اسے دین کے راستے پہ لانے کی ضرورت ہے، اسے سیرت محمد بتانے کی ضرورت ہے، نبی کی زندگی کا مطالعہ انہیں کرانے اور کرنے کی خود بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے چوتھی بات بتائی ہے وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس پہ تفصیلی گفتگو کروں میرے بھائی، بس یہ 5-6 باتیں جو ہے وہ پوری کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک چوتھی بات ہے وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور 5ویں بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آنکھوں کی، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ میرے بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں کہیں جا رہے ہیں، ہماری نظر کسی غیر محرمہ عورت پہ پڑ گئی یا کسی غیر محرم پہ پڑ گئی تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا پہلی نظر اتفاقاً اگر پڑی ہے تو اب نگاہ نیچی کر لو۔ اے میرے بھائیو، یہاں بات اگر آپ دیکھیں گے نا تو آنکھوں کی حفاظت کرنے میں صرف مردوں کے لیے ضروری نہیں ہے، مرد بھی اپنی آنکھوں کو نیچی رکھے، ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ مگر افسوس اس بات پہ ہے آج نقاب بہت اچھے آئے مارکیٹ میں، بہت پیارے نقاب آئے، ہم نے خریدا اپنے گھر کے لیے، مگر افسوس اس بات پہ ہے وہاں جہاں آنکھ ہے نا وہاں نقاب کہاں، آنکھیں تو کھلی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز جو بتائی ہے وہ غضوا ابصارکم، اے میرے نوجوانوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو۔ انہی آنکھوں سے آپ غلط چیزیں بھی دیکھتے ہو، انہی آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آنکھیں نیچی رکھو، نگاہ نیچی کر کے چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے آپ، اور آپ کا پیر جو ہے یہاں تک کھلا ہوا تھا، نبی لیٹے رہ گئے، حضرت عثمان ذوالنورین آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی یہ کیا؟ حضرت عمر بن خطاب آئے، آپ بیٹھے لیٹے رہ گئے۔ ہے اللہ کے نبی عثمان آئے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائیوں یاد رکھنا، عثمان کی حیا کی مثال فرشتے دیتے ہیں، عثمان اتنا شرم والا ہے کہ فرشتے بھی اس کی حیا اور شرم کی گواہی دیتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، بنو آپ اس طریقے سے، سنو آپ تو صحیح کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، جب آپ اپنے گھر سے نکلو نا تو ادھر ادھر نہیں، اور راستے پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات، میں تفصیلی گفتگو ان 2 چیزوں پہ نہ کر پایا، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ تعالی آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وَكَفُّ أَيْدِيَكُمْ، وَكَفُّ أَيْدِيَكُمْ، اس ہاتھ کو غلط کام سے روک کے رکھو۔ جب اس ہاتھ کو اٹھاؤ نا صحیح کام کے لیے اٹھاؤ، جب اس ہاتھ کو آپ استعمال میں لاؤ صحیح کام کے لیے لاؤ، ورنہ اس ہاتھ کو روکے رکھو۔ یہ ہاتھ ہے نا، آپ سمجھ رہے ہو اس کی کوئی وقت نہیں، اللہ نے ہاتھ دیا ہے نا، کتنا پیارا ہے یہ۔ اس جسم میں اگر ہاتھ نہ ہوتا نا لوگ ہمیں لولا کہنے لگ جاتے، انگلی اگر کٹ جائے نا تو لوگ تب بھی لولا کہنے لگتے۔ اللہ نے صحیح سالم بہترین طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کی ہے۔ اے میرے بھائی، انہی ہاتھوں سے ہم کسی کو ناجائز مار دیتے ہیں، انہی ہاتھوں سے کسی کو نہ جانے کس طریقے سے غلط کام ہم کر ڈالتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی بشارت اگر چاہتے ہو نا تو اپنے اس ہاتھ کو روک کے رکھو، اچھے کام کرنے کے لیے اٹھاؤ تو اٹھاؤ، غلط کام کے لیے اس ہاتھ کو کبھی بھی مت اٹھانا۔ یاد رکھنا میرے بھائی، ہاتھ ہو، پیر ہو، جسم کے کوئی بھی اعضاء و جوارے ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن یہ دونوں ہاتھ گواہی دیں گے، دونوں پیر گواہی دیں گے، اللہ اس نے یہ کیا ہے۔ اے میرے بھائیو، جب جسم
آتا ہے؟ ہمیں گھمنڈ کس بات پہ آ رہا ہے؟ ہم کس بات پہ کبر کرتے ہیں؟ ہم کس پہ اتراتے ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ کے واسطے۔ اگر آپ جنت کی بشارت چاہتے ہو، یہ 6 کام کرو، اللہ رب العالمین جنت کی بشارت ضرور دے گا۔ میں نے 3 چیزوں پہ تفصیلی گفتگو کی ہے، 3 چیزوں پہ گفتگو نہ کر پایا اس لیے کہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے چلے، اے اللہ عز و جل، میں نے جو باتیں کہی ہے بار الہ ہمیں شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ صحیح کام کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے بچنے اور بچانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ جب بات کرے تو ہمیں سچ بولنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ عز و جل دوران خطبہ کوئی لغزش کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تو غفور رحیم ہے تو اسے معاف فرما۔ بار الہ جو بیمار ہو انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ عز و جل جو اس دنیا میں تھے، ایمان کی حالت میں تھے، انتقال کر چکے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ بار الہ ان تمام دین کی باتیں جو ہم بتاتے ہیں ہمارے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ